بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم النوع السابع یعنی 7ویں فصل کی ترکیبات کو دوبارہ سے حل کریں گے۔ پچھلی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں تھوڑی سی مسٹیک تھی، اس وجہ سے دوبارہ سے اپلوڈ کر رہی ہوں ویڈیو تاکہ یہ ترکیبات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیکچر کو آپ کے لیے آسان بنا دے سمجھنا اور اچھی طریقے سے یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ہمارے پاس ترکیبات ہیں النوع السابع اسماء تجزم الفعل المضارع حال کونها مشتملۃ علی معنی ان۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی عبارت ہے، اس کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں النوع السابع، جب بھی دو جز ایک جیسے اعرابی حالت رکھتے ہوں تو وہ دونوں آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، اور آپ کو معنی کے اعتبار سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ النوع الثامن یعنی 7ویں فصل کی خاصیت ہے کہ وہ 7ویں ہے، تو دونوں کو کیا بنائیں گے؟ النوع موصوف السابع صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اسماء تجزم الفعل المضارع، اسماء کا ہم نے بنایا موصوف، کیوں بنایا؟ اس وجہ سے کہ اسماء کی اسموں کی خاصیت ہے کہ وہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسماء کی خاصیت بیان کر لیں، اس لیے اسماء کو موصوف بنایا۔ تجزم فعل با فاعل الفعل المضارع، آپ دیکھیں دونوں کی اعرابی حالت ایک جیسی، اور فعل کی خاصیت ہے کہ وہ مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، تو فعل با فاعل یعنی کہ الفعل المضارع کیا ہو گیا؟ یہ موصوف صفت، دوبارہ سے موصوف صفت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہوا۔ کیوں مفعول بھی ہوا؟ کیونکہ تجزمو کا عمل جو ہے وہ فعل المضارع پر ہو رہا ہے، یعنی جزم دیتا ہے کس کو؟ فعل مضارع کو۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع پر عمل ہو رہا ہے، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو عمر مارنے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ عمر پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح جزم دینے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ فعل مضارع پر ہو رہا ہے، اسی وجہ سے فعل مضارع کو مفعول بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اتنا حل ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے فعل مضارع یہ مفعول ملا کر ہم نے کیا کیا، اس کے بعد آگے کی ترکیب دیکھیے کیسی ہے کہ ہم نے حالہ کو کیا بنایا؟ حالہ مضاف۔ ٹھیک ہے، حالہ کونہا مشتملۃ علی معنی ان، اس کو حل کرنا ہے۔ کونہا، کون مصدر ہے یہ۔ ٹھیک ہے، کانا یکون کونن، کونن کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، کون مصدر ہے۔ ٹھیک ہے، مصدر ناقص ہے، فعل ناقص کا۔ ٹھیک، اس میں ہا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے، مشتملۃ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل علی حرف جر، معنی مضاف، اور ان مضاف الیہ۔ ان حرف شرط کے معنی میں نہیں آیا بلکہ کس چیز کے معنی میں آئے؟ مضاف الیہ کے معنوں میں آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ دیکھیں پہلے جز کو دیکھ کر ہم بناتے ہیں اگلے جز کو، تو پہلا جز اس سے پہلے مضاف الیہ کو ملا کر مجرور کیوں بنایا؟ اس سے پہلے حرف جر ہے، حرف جر اپنے ما بعد کو مجرور کرتا ہے، اسی وجہ سے مجرور بنایا۔ ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے مشتملتاً کے، میں نے آپ کو بتایا کہ جملے میں متعلق جو ہوتا ہے وہ کسی فعل کے یا شبہ فعل کے ہوتا ہے، تو مشتملتاً اس میں فاعل یعنی شبہ فعل موجود تھا تو ہم نے اس کے متعلق کر دیا۔ ٹھیک ہے، متعلق ہو گیا، پھر اس کے بعد اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کیا ہو گیا؟ کون کی یعنی کونہ مصدر کی خبر۔ ٹھیک ہے، پھر یہ تینوں جز مل کر کیا ہو جائیں گے؟ یہ کون مصدر اسم اور خبر سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا۔ صحیح ہے، مضاف الیہ ہو گیا۔ حالہ کا حالہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ہے، کس کے لیے؟ تجزیم فعل کے لیے۔ ٹھیک ہے، تجزیم فعل کے لیے ہوا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ان دونوں فعل با فاعل کو ملایا۔ ٹھیک ہے، فعل با فاعل کو ملایا ہے ہم نے، اور ان تینوں چیزوں کو ملایا، یعنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت واقع ہو رہی ہے کس کی؟ اس موصوف کی، اسماء کی صفت واقع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر موصوف صفت مل کر ہم نے کیا کیا ہے؟ خبر بنایا ہے۔ النوع السابع مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہمارا جز دیکھیے وہی 9 اسماء من و ما و ایون و متا و اینما و انا و مہما و حیثما و اذما۔ ٹھیک ہے، تو واو مستانفہ ہو جائے گا، جملے کے ابتدا میں آیا ہے تو مستانفہ بنائیں گے۔ ہیا مبتدا، دیکھیں جب بھی کوئی اسم اسٹارٹنگ میں آ جائے، کوئی معرفہ اسم اسٹارٹنگ میں آ جائے اس کو ہم یعنی مبتدا بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ضمیر جو ہے وہ معرفہ کی قسموں میں سے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلا حصہ مبتدا بن گیا تو یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 9 اسماء، یہ گنتی کی ترکیب آپ نے پڑھی ہوگی، گنتی کے اجزاء ہیں یہ 9 اسماء،
ٹھیک، تو تسعۃ ممیز اسمائن اس کی تمیز ہو گئی، ٹھیک۔ ممیز تمیز مل کر مبدل منہ بنے گا۔ کیوں مبدل منہ بنے گا؟ کیونکہ تسعۃ اسمائن سے جو چیز مراد ہے وہ پوری یہ چیز ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ جو چیز یہاں ذکر کی گئی ہے وہی یہاں ذکر کی گئی ہے، تو دو چیزیں ایک ساتھ ذکر کی جائیں، یعنی ایک ہی چیز کو دو مرتبہ ذکر کیا جائے تو مبدل منہ بدل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مبدل منہ یعنی تسعۃ اسمائن سے مراد کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یعنی وہ 9 اسم کیا ہیں؟ یہ اسم ہیں، تو اس وجہ سے مبدل منہ بدل کی ترکیب کری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد من معطوف علی، واو حرف عطف، ما معطوف اول، پھر واو حرف عطف، ایون معطوف ثانی، پھر واو حرف عطف، متی معطوف ثالث، واو حرف عطف، اینما معطوف رابع، ٹھیک ہے۔ پھر واو حرف عطف، انا معطوف خامس، واو حرف عطف، مہما معطوف سادس، واو حرف عطف، حیثما معطوف سابع، واو حرف عطف، اور اذما معطوف ثامن، ٹھیک ہے۔ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ یہ بدل بن جائے گا اس مبدل منہ کا، پھر مبدل منہ بدل مل کر خبر واقع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے فمن مثالہ نحو من یکرمنی اکرمہ، ٹھیک ہے۔ تو فا تفسیریہ، من یہاں پر حرف شرط کے لیے نہیں آیا بلکہ من اس پہ موصول کے طور پر سمجھ لیں۔ من مبتدا، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ٹھیک ہے، مبتدا ثانی ہے یہ۔ نحو مضاف، من یکرمنی اکرمہ، من حرف شرط، اس میں شرط، یکرمنی وہ میرا اکرام کرے، ٹھیک ہے۔ یکرم فعل بفاعل نون بقایا متکلم مفعول بھی، صحیح، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اکرم ہوں فعل فاعل مفعول، اکرم ہوں، اکرم میں کروں گا، ہوں اس کا اکرام، ٹھیک ہے۔ تو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا، کس کے لیے؟ اس نحو کے لیے۔ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ایک اور ہمارے پاس مبتدا من موجود تھا، تو اس کی وجہ سے یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ من کے لیے من مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جز وما مثلہ نحو ما تشتری اشتری، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے واو مستانفہ، ما مبتدا، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، نحو مضاف، ما تشتری اشتری ما حرف شرط، اس میں شرط کے طور پر آیا ہے، تشتری فعل بفاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، ٹھیک ہے، اور اشتری فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا۔ دیکھیں معنوں سے اس کی ترکیب سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ ما تشتری، اشتری جو تو خریدے گا وہ میں خریدوں گا، تو شرط پائی گئی کہ تو جو خریدے گا، تو جزا پائی گئی کہ میں وہ خریدوں گا، لہذا یہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہو گئی اس مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ وَأَيٌّ وَتَلْزِمُهُ الْإِضَافَةُ مِثَالُهُ أَيُّهُمْ يَضْرِبْنِي أَضْرِبْهُ وَأَيٌّ واو تفسیریہ، ایٌ مبتدا، ٹھیک ہے، ایٌ مبتدا، وتلزمہ واو یہاں پر معترضہ ہے، تلزمها، ٹھیک ہے۔ تو تلزم فعل، ہا ضمیر مفعول بھی، ٹھیک ہے، الاضافۃ فاعل، یعنی تلزمها الاضافۃ، ٹھیک ہے، یعنی لازم ہوتی ہے اس کو اضافت، ٹھیک، تو فاعل کیا ہے؟ الاضافۃ ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کیوں؟ یعنی کہ جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلی اور ما بعد عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہاں پر یہی ہے کہ جملہ معترضہ ثابت ہوا ہے کہ ایک اس کے بارے میں بات بتا دی کہ اس کو اضافت لازم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثالہ مثل ایہم یضربنی اضربہ، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثل مضاف، ایو مضاف، ہم ضمیر کو کیا کیا ہے؟ ہم ضمیر مضاف الیہ مل کر شرط، یعنی اس میں شرط، یضربنی یضرب فعل بفاعل نون بقایا متکلم مفعول بھی، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اضربہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر کیا ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں ایہم کو ہم نے اس میں شرط بنایا تھا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اس مثلو کے لیے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔
پھر مضاف مضاف الیہ مل کر، ٹھیک ہے، اس مثالہ کے لیے خبر، پھر مثالہ مبتدا سے یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، ٹھیک ہے، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد جو دیکھیے وَمَتَى وَهُوَ لِلزَّمَانِ مِثَالُهُ مثل متى تذهب اذهب، ٹھیک ہے، واو مستانفہ، متى مبتدا، واو معترضہ، ہوا مبتدا، للزمانی لام حرف جر، زمانی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں مفعول کے مستعمل، اس میں مفعول کے مستعمل، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، ٹھیک ہے، اور مبتدا خبر مل کر یہ والا جو ہے وہ جملہ معترضہ ہو گیا، جیسے کہ پہلے جملہ کیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے، مثالو مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثلو مضاف، متا اس میں شرط، تذہب فعل با فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ معنوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر تم جب جاؤ گے تو میں جاؤں گا، تذہب یہ شرط ہو گیا، اذہب جو ہے فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اس مثلو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہوئی اس مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ایک اشکال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بیچ میں اس کے جملہ معترضہ آ رہا ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کر رہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جملہ معترضہ کر اس کے ماں بعد اور ماقبل جو ہے اس کو جوڑ دیں گے، جملہ اسمیہ خبریہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَيْنَمَا وَهُوَ لِلْمَكَانِ مِثَالُهُ مِثْلُ أَيْنَمَا تَمْشِي أَمْشِي، آسان سی ترکیبیں بالکل ویسے ہی ایز اٹ از کرنی ہے۔ وَأَيْنَمَا واو مستانفہ، أَيْنَمَا مبتدا، واو جو ہے واو معترضہ ہوا مبتدا، للمکانی جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے مستعمل کے، ایز اٹ از وہی ترکیب ہے، بس الفاظ الگ ہیں۔ مستعمل کے مستعمل اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر جو ہے مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معترضہ، مثالو مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثلو مضاف، أينما حرف یعنی اس میں شرط، تمشی فعل با فاعل مل کر فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، امشی فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر خبر، ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی دوبارہ اس مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، ابھی اس کا ایک اور پارٹ باقی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔